جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف نہیں لائے تھے تو اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے معمولی باتوں پہ لڑتے تھے اور لڑائی ان کی جو ہے صدیوں تک چلا کرتی تھی، اور لڑائی کے اسباب کچھ بھی نہیں ہوتے تھے کہ تیرے اونٹ نے پہلے پانی کیوں پیا، اس بات پہ لڑائی ہو جاتی، اور وہ لڑائی کچھ تلوار نکل آتی تھی اور نسلوں تک چلتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ یہی اوس و خزرج والے مہاجرین اور انصار نے ایسا بھائی چارہ قائم کیا کہ حضرت ابو جہم بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں میں نے دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی نظر نہیں آ رہا، تو میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور ساتھ میں پانی کا مسکیزہ بھی لے لیا، کہیں زخمی ہوگا تو اسے پانی پلا دوں گا۔ کہتے ہیں ایک جگہ میں نے ان کو زخموں کی حالت میں پایا، وہ کرا رہے تھے، تو میں نے جا کے ان کو جب پانی پیش کیا، جیسے ہی میں ان کو پانی دینے لگا تو پاس میں ایک اور مسلمان کی کراہنے کی آواز آئی، تو میرے چچا زاد بھائی نے اشارہ کر دیا کہ پہلے ان کو پلاؤ، یعنی خود نزا کی کیفیت میں ہے، سکرات کا عالم ہے، لیکن اگر وہ کرائے ہیں تو ان کو پہلے پلایا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ تیرے اونٹ نے پہلے پانی کیوں پیا، اب یہ تربیت ہوئی ہے کہ جو ہے پہلے ان کو پلایا جائے۔ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا تو ایک تیسرا شخص کرایا، اس کے کرانے کی اس کی طرف کی آواز آئی، اس نے بھی آگے اشارہ کر دیا کہ جو ہے ان کو دے دیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں تیسرے آدمی کے پاس پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی، دنیا سے جا چکے تھے، تو پھر میں دوسرے کے پاس آیا، ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، اب میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا چھوڑ چکے تھے، یعنی تینوں دنیا سے تو چلے گئے، اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ تربیت کی کہ کسی صحابی کے گھر ایک صحابی نے ہدیہ بھیجا اور ہدیے میں وہ بکرے کی سری بھیجی، جو ہمارے یہاں بکرا کٹا ہے تو سری پڑوس میں دے کے آتا ہے، تو ہدیتاً پڑوس میں جب وہ سری دینے گئے تو اس صحابی نے سوچا کہ ہمارے گھر کو کھانے کو ہے، ہو سکتا ہے اگلے گھر میں فاقے پڑ رہے ہو، انہوں نے اپنے پڑوسی کو دے دی کہ تم پکا کے کھا لو۔ لکھا ہوا کتابوں میں کہ 7 گھروں میں وہ سری پھر کے واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں سے گئی تھی۔ یہ تربیت فرمائی، بچوں کو بہلا کے سلا دو، مہمان بھوکا نہ جائے۔ حضرت ابو طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، مہمان آ گیا، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے، تو کہا بچوں کے لیے ہے کچھ، بچے بھوکے تھوڑا بہت بچوں کے لیے ہے، کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو اور مہمان کو کھلا دو، لیکن مہمان کو محسوس نہ ہو کہ ان کے گھر فاقے پڑ رہے ہیں، مجھے بچوں کا کھلایا ہے۔ جب مہمان کو کھانا کھلانا تو کھانا ہمارے سامنے رکھ دینا، میں بھی بیٹھ جاؤں گا، لیکن کھانا تو اتنا ہی ہے کہ ایک آدمی کھا سکے، اگر میں نے کھایا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ تو جس وقت تو کھانا رکھے اور ہم کھانا شروع کریں، اس وقت جو ہے تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، خود جو ہے حضرت ابو طلحہ اندھیرے میں خالی ہاتھ چلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ یہ کون لوگ تھے جو مہمان کے لیے گھر کے دیے بجھا رہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو
زندہ انسانوں کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، یعنی بہت بڑی آگ جس کو آپ کی زبان میں دھکڑ بوجھ کہیں گے، ایسی آگ کے شعلے بھڑکا کر زندہ انسان کو ڈالتے تھے۔ عامر بن ہند ایک بہت بڑا لیڈر گزرا ہے عرب کا، اس کے بھائی کو بنو تمیم والوں نے قتل کر دیا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں بنو تمیم کے 100 افراد کا قتل کروں گا بھائی کے بدلے، اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر لے جا کر بنو تمیم پہ حملہ کر دیا۔ بنو تمیم والوں کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، وہ سب پہلے سے بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی گاؤں میں سے کوئی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت تھی جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، کمزور تھی، وہ گاؤں میں رہ گئی۔ اب کیا کیا اس عامر بن ہند عرب کے وڈیرے نے، عرب کے لیڈر نے بہت بڑی آگ سلگائی، اس بوڑھی عورت کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی مسافر گزر رہا تھا جو 7 دن کا بھوکا انسان تھا۔ اس نے سوچا آگ سلگ رہی ہے، کچھ پک رہا ہوگا، تو بھوکا تھا نا، اس کو یہی خیال آیا کہ کچھ پک رہا ہوگا۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے آگ کے قریب آیا اور عامر بن ہند سے پوچھتا ہے، مسافر ہوں، 7 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ ملے گا؟ پڑھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا۔ کیا کیا اس عرب نے، کیا کیا اس وڈیرے نے، جب اس 7 دن کے بھوکے انسان نے کچھ کھانے کا سوال کیا، آگ سلگ رہی تھی، اس میں بری چل رہی تھی، یہ مسافر پتہ نہیں کون تھا، بنو تمیم سے تھا ہی نہیں۔ عامر بن ہند نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہا میں تو پردیسی ہوں، مسافر ہوں، میرا نام عمار ہے۔ تو اس نے عامر بن ہند نے اس مسافر کو پکڑ کے زندہ آگ میں ڈال دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکائے تھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ اب جو ہے مہمان کو کھلانے کے لیے گھر کے دیے بھی بجھا دیے۔ تو آپ کے اہداف میں ہے، یہ ٹارگیٹ میں یہ ہے، محبت، الفت، بھائی چارہ، اخوت، آپسی پیار، اتحاد اور اتفاق۔ جو بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں سے چلی گئی۔ اسلام کے مین آداب تھے، مین ٹارگیٹ تھے، انسانیت، ہمدردی، بھائی چارہ، اخوت، الفت، محبت، انسانی ہمدردی، یہ ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو گئی۔ ہم اسٹائل مین مسلمان بن گئے، کچھ چیزیں اسلام کی لے لی اور اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھنے لگ گئے۔ اسلام کے اہم آداب کے لیے پہلے انسانیت ہے، اس کے بعد ایمانیات ہے۔ پہلے آپ انسان بنو پھر مسلمان بنو، یہ ترتیب تھی۔ تو ضرورت آج بھی ہمیں بھی انہی چیزوں کی ہے۔ اس کے بغیر ہمارا معاشرہ ترقی پہ گامزن نہیں ہو سکے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ان اسباب کے بغیر انسان نجی طور پہ، ذاتی طور پہ کتنا بھی بڑا مالدار بن جائے، بہترین کاروں میں سفر کرے، بہترین لباس پہنے اور مالیہ بھی اچھا ٹھکا دے، لیکن اگر اس کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، اس کی تو کسی سے بنتی ہی نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے، رشتوں کا لحاظ نہیں ہے، یہ انسان زندگی تو جی لے گا لیکن کبھی کسی بڑے مقصد کی طرف گامزن نہیں ہو سکے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو ہماری سوچ آج کل محدود ہو گئی، میں میرا گھر، لمبا سوچنا ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے جتنے اختلافات ہم مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، اتنے اختلافات آپ کو دوسری قوموں میں نظر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ
حالانکہ دیکھا جائے کتابی لائن سے تو غیروں میں اختلاف کی وجوہات زیادہ ہی. یعنی آپ غیر مسلم بھائیوں کو دیکھ لو نا, کتنے مذہبی ان کا اختلاف ہے. کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر ہیں, اور 33 کروڑ معبود ہیں اسی ہندوستان میں. ان کے 33 کروڑ معبود والے آپس میں اس طرح نہیں لڑتے جس طرح ہم لڑتے. یہ تو اسلام کا اہم ٹارگیٹ تھا. ہجرت فرمائی, سب سے پہلے بھائی چارہ قائم کیا, مہاجروں کو انصار کا بھائی بنایا, بلکہ غیروں کے ساتھ سمجھوتے کیے, یہود و نصارہ کے ساتھ سمجھوتے کیے کہ اتحاد اور اتفاق کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. کم سے کم مسلمان کی صفوں میں تو اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے. تو کیا اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختلاف ہوگا نہیں؟ اختلاف تو اللہ نے خود رکھا ہے. اللہ نے سب کی شکل الگ رکھی ہے, عقل بھی الگ رکھی ہے, نقل بھی سب کی الگ رکھی ہے. کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی, کسی کا مزاج کسی سے نہیں ملتا, طبیعتیں الگ مختلف بنائی ہیں, رنگ و روپ الگ الگ بنائے ہیں, لیکن اس کے باوجود سب کو ایکسپٹ کر کے چلنے کا نام اتحاد اور اتفاق ہے. یعنی اپنے موقف پر رہتے ہوئے, دوسرے کو حقیر نہ سمجھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو خود کام کرتے ہیں اسی کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں, اور باقی سارے پھر مسلمانوں کو حقیر گردان دیتے ہیں. یہ چیز نہیں, وسعت ہونی چاہیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. آسمان کی بات آیا ہے قرآن کہ اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھا کے دیکھو, جتنی آسمانوں میں بلندی ہے اتنی تم اپنی سوچ میں بلندی پیدا کرو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ زمین ہم نے جو بچھائی ہے, اس زمین سے, اس دھرتی سے سیکھو برداشت کرنا, تحمل, ایکسپٹ کر کے چلنا, سب کو برداشت کرنا. کتنی وسعت ہے, وسعت ظرفی دھرتی میں کتنی ہے. سب چلتے ہیں اس پر, گنہگار بھی چلتا ہے, بے نمازی بھی چلتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ چلتا ہے. لوگ اس کے اوپر پیشاب بھی کرتے ہیں, پخانہ بھی کرتے ہیں, دھرتی پہ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, اسی دھرتی پہ لوگ تکبر بھی کرتے ہیں, گھمنڈ بھی کرتے ہیں. خاموش, سائلنٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے اس دھرتی سے ہی سیکھ لو, ایکسپٹ کرنا سیکھو, اس سے تحمل سیکھو, وسعت ظرفی سیکھو. کس طرح سب کو لے کے چل رہی ہے دامن رحمت میں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھرتی سے بھی زیادہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن رہا ہے. سارے انسانوں کو ایک قبیلہ قرار دیا گیا کہ اللہ کا کنبہ ہے سارے لوگ. فرمایا اگر کسی بے قصور کسی ایک انسان کو سارے دنیا والے مل کے قتل کر دیں, اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آتا ہے میں سب کو دوزخ میں ڈال سکتا ہوں. یعنی ایک انسانیت کا اتنا احترام. انسانیت کا احترام لازم ہے. اپنے موقف پر رہتے ہوئے ہمیں سیکھنا چاہیے دوسری قوموں سے. دوسری قوموں میں مذہبی اختلاف بہت ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے مشن میں ایک ہو جاتے ہیں. آج سارے ورلڈ والے مسلم کو مٹانے میں ایک ہو چکے ہیں. تمہارے خلاف سب ایک ہو سکتے ہیں, تو تم ایک کیوں نہیں ہو سکتے, ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے. یعنی ہماری کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی, چاہے سوچ سے ہوئی. ہم نے چھوٹے چھوٹے آشیانے بنائے, 1.5 انچ کی مسجدیں بنائی, اپنے اپنے جو ہے پلیٹ فارم لے کے چل پڑے. لمبا سوچنا ہی ہم نے چھوڑ دیا. یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ کبھی ہم فاتح قوم تھے, کبھی ملکوں کے فاتح تھے, کبھی ہم نے دنیا کو درس دیے تھے. ابھی بھی خواب دیکھنے چاہیے مسلمانوں کو, نوجوانوں کو. یہ خواب دیکھنا چاہیے, بڑے بڑے خواب, کہ آج یہ ضروری نہیں ہے کہ 800 سال حکومت کر لی, ہماری باری چلی گئی, اب کبھی ہماری باری نہیں آئے گی. نہیں, خواب بڑے دیکھو, دوبارہ تمہارا نمبر
کے اندر وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، وہ نیتیں ہونی چاہیے. یعنی ہماری سوچ محدود ہوگی، سوچ میں وسعت آئے گی تو چھوٹے موٹے آپسی اختلاف ختم ہو جائیں گے. بس میں ہی صحیح ہوں، مسجد کا امام بن گیا، اب میں سب سے اونچی گدی پہ ہوں. دلیل دیتا ہوں لوگوں کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا. بھائی تیری دلیل تیری جیب میں رہ، سارے مسلمانوں کو ایکسپٹ کر کے چل گیا اللہ کے بندے، تو جنت کا اجارہ دار اور ٹھیکیدار نہیں ہے. یہ حال ہو گیا ہمارا. جس شعبے میں گھس گئے اس شعبے کے، ہر شعبے کے تو ویسے ہم نے 2 ٹکڑے کر دیے. کڑوی بات کر رہا ہوں لیکن آپ غور کرنا، ہم مسلمان جس شعبے میں گئے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اہل حدیث 2 ٹکڑے کر دیے، جماعت اسلامی الگ ہے، اہل حدیث الگ ہے. پھر ہم جمعیت میں گھسے تو جمعیت کے 2 ٹکڑے کر دیے، مولانا محمود والی جمعیت، مولانا ارشد مدنی والی جمعیت. حالانکہ چچا بھتیجا ہے، ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں، چچا بھتیجا ہے، دونوں قابل شخصیتیں تھی، لیکن جھگڑا ڈال دیا. یہ نفس ہے، نفس. بس میری نہیں مانی گئی، میری رائے نہیں چلی، مجھے جو ہے پرسنالٹی آئیڈینٹی نہیں ملی، تو پھر میں دوسرا جو ہے مورچہ کھول دیتا ہوں، دوسرے پلیٹ فارم پہ چلا جاتا ہوں. اسلام کا نقصان ہو تو ہو، ملک کا نقصان ہو تو ہو، قوم کا ہو تو ہو. یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. جمعیت کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ سنی جماعت، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں اندر سے، کسی کو نہیں چھوڑا ہم نے. سنی جماعت، بریلوی جماعت، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے ہم نے. یعنی آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، تعلق دیوبند کو نہیں بخشا. تعلق قدیم الگ ہے، جدید الگ ہے، وقت الگ ہے. اب تبلیغی جماعت کا بھی نمبر آ گیا، تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب لوگوں نے اپنے اپنے مورچوں کی باتیں شروع کر دی. وہ دین کی دعوت دینا، وہ خلوص و للہیت، وہ مولانا الیاس کا طرز عمل، وہ ہم بھول گئے. بس اپنی اپنی دعوت دینے میں لگے ہوئے. تو یہ ہم مسلمانوں کی جو کمیاں ہیں، یہ دوسری قوموں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر ہزاروں طرح کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. دلیلیں دیتے ہیں. دلیل تو بھائی وہ بھی دے سکتا ہے جس کو نماز نہیں پڑھنی. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے کسی نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بولا قرآن میں لکھا ہوا ہے نہ پڑھو. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ. لیکن قرآن جو پوری بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. اس کو کیا بے نمازی نے دلیل بنا لی؟ ہمارے پاس دلیل ہے. ارے دلیل سے نہیں چلتا معاشرہ. دلیل ایرا میرا نتھو میرا بھی دیتا ہے. دلیل دے دی گئی. دلیل یہ اختلاف جو تھا وہ رحمت تھا. نبی کی مختلف زندگی تھی، اللہ کو اپنے محبوب کی ساری ادائیں زندہ کرنی تھی، اس لیے لوگوں میں مختلف طریقے ایجاد کروائے. کبھی نبی نے آمین زور سے کہی، کبھی نبی نے آمین آہستہ کہی. دونوں حدیث میں مل جائے گا. اب اللہ کو دونوں اپنے محبوب کی ادائیں زندہ کرنی تھی، لیکن ہم تو لڑ گئے. ہم تو اتنے لڑے کہ یورپ کے اندر کلیکٹر کے سامنے کیس گیا تھا. یعنی کوئی حالانکہ جھگڑے کی بات کوئی ہے ہی نہیں. بھائی جو زور سے آمین کہہ رہے وہ بھی برا نہ مانے، جو آہستہ کہہ رہے وہ بھی برا نہ مانے. جھگڑے کی کوئی بات تھی ہی نہیں. جو آمین زور سے کہہ رہے ہیں انہوں نے دلیل حدیث سے لی، اور حدیث میں تھا کہ آمین کو کھینچ کے کہو. زور کاغذ سے لفظ نہیں ہے، کھینچ کے کہو. دوبارہ گوگل پر ریسرچ کر لینا. اسی کھینچ کے کہنے کا مطلب نکال دیا. اچھا نبی جب صحابہ کو کہہ رہے کھینچ کے کہو، یعنی نبی نے سنا ہے
تب صحابہ زور سے کہتے تھے تبھی تو کہہ رہے ہیں، یہ دلیل بنا دی. اور جو آہستہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے. میں دونوں کو برا نہیں کہتا، انہوں نے دلیل کی قرآن سے، کیونکہ آمین جو ہے یہ دعا ہے، اصل پورا ہے اللہم آمین، یہ اللہ قبول کر. اللہم آمین کا شارٹ ہے آمین. اب دعا ہے، اب دعا قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا کو آہستہ کہنا چاہیے. بہت سے موقعوں پہ قرآن کہتا ہے کھول کے دیکھ لینا، زکریا کے واقعے میں ہے، دعا میں جتنی خفگی، آہستگی، عاجزی ہوگی اتنی دعا بہتر ہوگی. اب دوسرے نے دلیل لے لی آمین آہستہ کہو، لیکن جھگڑنے کی کیا بات تھی؟ جس کو جو بتا رہا تھا کہ جب یورپین کلیکٹر کے پاس میں یہ کیس گیا، ان کے تو مسلمان لڑ گئے، مسجد کے اندر جو ہے لاٹھی چارج ہو گیا، لاٹھیاں اٹھائی، ایک سر پھوڑ دیا اور کیس داخل ہوا. تو کلیکٹر نے پوچھا کہ لڑائی کس بات پر ہوئی؟ کہا آمین پر لڑائی ہوئی. کلیکٹر کو عیسائی کا اسے کیا پتا، وہ کہنے لگا آمین کوئی بلڈنگ کا نام ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اس پہ لڑائی ہوئی. کہا نہیں. وکیلوں نے بتایا ایک لفظ ہے جو مسلمان نماز میں کہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حدیث میں ہے کہ زور سے کہو، یہ کہہ رہے ہیں حدیث میں آہستہ کہو، دونوں حدیثیں بھی بتا رہے ہیں. تو وہ عیسائی تھا لیکن اس نے جواب کیا دیا، کہا کہ اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے، جس میں جو حدیث ملی ہے اسی پہ عمل کرو، جھگڑنے کی کیا بات تھی اس میں. تو ہم مسلمان اس طرح کا سوچنا کب شروع کریں گے؟ ہم نے سوچا بس جو مجھے مل گیا وہ سب سے بیسٹ ہے، بس یہ آخری فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہے. حدیثوں میں بہت وسعت ہے، اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کر. مارکیٹ میں بیٹھ کے جاہلوں کو کہتا ہے کہ دعا قنوت حدیث میں نہیں ہے. تیرے باپ نے کہا ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، تو نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں جو حدیث میں نہیں ہے؟ گوگل پہ سرچ کر لے، حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھ لے، دسیوں حدیثوں میں دعا قنوت ثابت ہے، حدیث سے مختلف الفاظ کے ساتھ بھی، انہی الفاظ کے ساتھ بھی ثابت ہے. یہ مطلب کہاں، یعنی ہماری زندگی کا رخ کدھر ہو گیا؟ کوئی لڑائی نہیں تھی اہل حدیث کی اور حنفیوں کی، صرف بات یہ تھی اہل حدیث نے کہا تھا کہ رفع یدین، یہ ہاتھ باندھنا جو ہے نماز میں یہ ناف کے اوپر بہتر ہے، نیچے پیر باندھنا بھی جائز ہے. اہل حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھو یہی لکھا ہوا ملے گا، رفع یدین ناف کے اوپر باندھنا بہتر ہے، نیچے باندھنا بھی جائز ہے. اور حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا بہتر ہے، اوپر باندھنا بھی جائز ہے. کوئی لڑائی کی بات تھی نہیں، کوئی لڑائی کی بات تو ہے ہی نہیں. لیکن ہم نے لڑایا بھی، ہمارے پاس مضبوط دلیل ہے ہمارے پاس. تو یہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے اللہ نے ذکر کیے اور حدیثوں میں آتا ہے. اب رفع یدین نبی نے کیا ہے، حدیثوں میں ملے گا آپ کو. اب جو نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس بھی دلیل حدیث سے اور صحیح حدیثوں اور تواتر کے ساتھ حدیثیں ہیں. نبی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم جو ہے نماز کے اندر گھوڑوں کی طرح بار بار تم ہلا رہے ہو، کیا چکر ہے؟ نماز سکون سے پڑھا کرو. یہ دونوں باتیں حدیث میں ہیں. نبی نے رفع یدین کیا ہے اور حدیث میں ہے کہ 14 مرتبہ کیا ہے. 14 مرتبہ کرتا ہے کوئی آپ میں سے رفع یدین؟ کوئی نہیں کرتا. بادرہ میں 14 مرتبہ 14 مرتبہ رفع یدین نماز میں نبی حدیث سے ثابت ہے. یعنی جھگڑنے کی صرف باتیں لے لی، نالج کچھ نہیں. تو رفع یدین نہ کرنے کی حدیثیں بھی ہیں. میرے کہنے کا مطلب نہ کسی اہل حدیث کی برائی کرنا ہے، نہ آپ کسی حنفی کی سپورٹ کرنا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے مسلمانوں یہ باتیں لڑائی کی نہیں تھی. کن راہوں میں پڑ گئے ہم؟ جس چیز کی دعوت دینی چاہیے تھی، بے نمازیوں کو کہتے نماز پڑھو. نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. پکاؤ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے وہ کہاں باندھے گا؟ نماز تو اس کی بھی ہو جائے گی. جو گونگا ہے نا، گونگا، اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. آپ بولو گے کہ اسلامی زور سے نہیں کہی نہیں ہوگی؟
یہ کوئی لڑنے کی باتیں تھی؟ یعنی غیر مسلموں سے سیکھو. جتنے کنکر اتنے شنکر ہیں، 33 کروڑ ان کے خدائیں، آپس میں نہیں لڑتے ہو. حالانکہ جاٹوں کا الگ ہے، راجپوتوں کا الگ ہے، بیگواروں کا الگ ملے گا، سکھوں کا الگ ملے گا، سب کا الگ ملے گا، لیکن وہ ہماری طرح اس طرح کی بحثیں نہیں کرتے. مجھے پتا چلا کہ نوجوان مارکیٹوں میں بیٹھ کے بھی یہی باتیں کرتے ہیں. ان باتوں سے کبھی نہیں پنپو گے. باتیں کرنی ہے تو بڑے خواب دیکھو، اسلام کی وسعت کا سوچو، مسجد کی آبادی کا سوچو، قرآن کا مطالعہ کرو. یہ تو نبی کو پہلے پتا تھا، اشارہ کر دیا تھا اختلاف ہوگا. میرے بات تم اختلاف دیکھو گے کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، ایک قرآن کو اور ایک میری سنت کو. سنت کو عجیب بات ہے، حدیث نے کہا ہے بار بار دیکھنا اور بار بار ریسرچ کرنا. سنت کیوں کہا؟ کیونکہ حدیث میں تو مختلف باتیں ہوتی ہیں. حدیث میں تو یہ بھی ہے گدا کھاؤ، حدیث میں یہ بھی ہے گدا مت کھاؤ، حدیث میں یہ بھی ہے گو کھاؤ، حدیث میں یہ بھی ہے گو مت کھاؤ. فرمایا جو سنت بن جائے اس کو مت چھوڑو. یہ قرآن کو پکڑنا، سارے لوگ نہیں بدل سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں بدلے گا قیامت. یہ قرآن کو پکڑ کے رکھنا. اور فرمایا میری سنت کو پکڑ کے رکھنا. جو چیز سنت ہے اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. میری سنت کو تم پکڑ کے رکھنا. اور 2 چیزوں کی بس اہل حدیث 2 ہی مانتا ہے، لیکن بات دوسرے لوگوں کو دوسری ضرورت پڑ گئی. کس کی؟ اجماع امت کی اور قیاس آئیڈیالوجی کی. ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن سارے صحابہ اس پہ جمع ہو گئے. سارے صحابہ اس پہ جمع ہو گئے تو صحابہ دین کے خلاف نہیں کر سکتے. اس نے کہا صحابہ جمع ہو گئے تو ہمیں مان لینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اجماع امت، کہ امت جمع ہو گئی. ایک چوتھی چیز ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، اور صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ جیسے میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لوں، ڈاکٹر صاحب میں روزے کی حالت میں ہوں، انجیکشن لگاؤ. یہ بولے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے. قرآن دیکھو، قرآن میں نہیں ملے گا. حدیث دیکھو، حدیث میں نہیں ملے گا. صحابہ کے زمانے میں انجیکشن تھا ہی نہیں. اب آئیڈیالوجی. ایک واقعہ ہوا صحابہ کے زمانے میں، کسی صحابی کو بچھو نے کاٹا، زہر چڑھ گیا باڈی میں. اس صحابی نے کہا میرا روزہ ٹوٹ گیا. صحابہ نے بھی یہی سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ چیز جب باڈی میں داخل ہو جاتی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ کیس جب نبی کے پاس گیا تو نبی نے فرمایا روزہ نہیں ٹوٹا. ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا سکتے ہیں آپ. تو یہ آئیڈیالوجی. لیکن جھگڑنے کی کوئی باتیں نہیں. بہرحال ہم نے کسی کو نہیں بخشا. تبلیغ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی بنیادوں پہ رکھا، اخلاص کی بنیادوں پہ اس کی جو ہے اس کا پتھر رکھا تھا. ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دیوبندی لوگوں کو الگ جوڑ دوں، نہیں. جو بھی مسلمان ہے وہ نماز کو سیکھے، اپنی مسجدوں کو آباد کرے، دین کو سیکھے چلے. کوئی اختلاف کی بات انہوں نے نہیں لی. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، بس نماز سیکھو، پڑھو. نماز، ایمان، نماز اور ذکر، علم اور اخلاق اور اخلاص، ان چیزوں کو لیا جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن اس پر بھی ہم نے نہیں چھوڑا. جیسے جمعیت کے 2 ٹکڑے کیے، اہل حدیث کے 2 ٹکڑے کیے، بریلیت کے ہم نے 2 ٹکڑے کیے، دیوبند کے 2 ٹکڑے کیے، اب جماعت کے بھی 2 ٹکڑے. تم شورا والے ہو، ہم امارت والے. یہ چکر کیا ہے بیچارے میرے نوجوانوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا یہ ہے کیا. شورا کون سی بلا ہے اور امارت کیا بلا ہے. ہمارے راجستھان والوں کا کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. ہمارے دونوں کے سر کے دونوں تاج تھے بڑے اللہ کے ولی، ان کا آپس میں کوئی اختلاف تھا، مرکز میں ہو گیا. کچھ علماء نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے چلیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ امیر کی مان کے چلو. میں نے کہا نا دلیل تو ہر کوئی دے دے گا. اب
اب یہ عالم تھے دونوں طرف سے تو دلیل کیوں نہیں دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ امارت والوں کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ امیر کی مان کے چلو، نبی نے فرمایا بھی ہے تو تمہارا کالا کروڑا کوئی غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی مان کے چلنا۔ تو انہوں نے دلیل لے لی کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے امیر صاحب ہیں، ہم ان کی مان کے چلیں گے۔ دوسری طرف بھی کوئی جاہل نہیں تھے، دوسری طرف بھی ہندوستان کے ٹاپ علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے چلیں گے، مشورے کا حکم قرآن میں ہے۔ کہاں ہے مشورے کا حکم؟ گیتا میں نہیں، قرآن میں ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے شورا، شورا کہتے ہیں مشورہ، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب آپ بھی اہم کاموں میں مشورہ کر کے چلیں۔ اور اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر میاں بیوی اپنے بیٹے کو دودھ چھڑائیں تو پہلے مشورہ کر لیں۔ اب یہ کہہ رہے تھے مشورہ کر کے چلیں گے، اب اس کو ہم نے بنا دی دو پارٹیاں، دو گروپ۔ حالانکہ ان اکابرین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہی دنوں میں جب جمیعت کے دو ٹکڑے ہوئے تو مدنی خاندان میں شادی آ گئی، تو چچا بھتیجے نے ایک پلیٹ میں کھایا تھا، محمود مدنی اور ارشد مدنی، لیکن ہم نے دو پارٹ بنا دیے، جمیعت کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایسے ہی تبلیغ کے رہنما انہی دنوں میں جب مولانا دیوبندی بیمار ہوئے تو مولانا سعد عیادت کرنے کے لیے فلائٹ سے گجرات گئے تھے، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو عالم ہے۔ لیکن یہ فالوورز جو ہوتے ہیں نا، بھکت، یہ بھکت صرف مودی کے نہیں ہوتے، یہ بھکت بزرگوں کے بھی ہوتے ہیں، بھکت امیروں کے بھی ہوتے ہیں، بھکت مولویوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ان بھکتوں نے سارا کام خراب کیا ہے۔ فالوورز جو بھکت ہے نا، انہوں نے ہر جگہ تباہی مچائی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اسلام کی بڑی جو باتیں ہیں ان کو مان کے چلو۔ تبلیغ کو سب تبلیغ یعنی لوگوں کو دین پہنچانا، سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ اور جو بنیاد ہے اسلام کی، محبت، جو ہے انسانیت، بھائی چارہ، اخوت، آپسی ملاپ، پیار، یہ بڑی چیزیں ہیں، یہ ہمارا جو ہے زندگی میں ہونا چاہیے۔ آپ جو ہے ہمیں مسلمانوں کو اختلاف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پیچھے بھی نقصان ہوا ہے، آگے اگر اس طرح چلتے رہیں گے بڑا نقصان ہوگا۔ آپ اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب جو ہے سمرقند اور بخارا ہمارے ہاتھ سے گیا تھا، وہ اس لیے گیا تھا کہ ہم مسلمان یہ بحث کر رہے تھے کہ پتھر سے استنجا جائز ہے کہ نہیں۔ بغداد ہمارے ہاتھ سے کیوں گیا؟ اندلس اور اسپین ہمارے ہاتھ سے جب گیا تھا تب ہم مسلمان یہ بحث کر رہے تھے کہ اصحاب کہف کا کتا کالا تھا کہ سفید تھا۔ تو فائدہ کیا ہے؟ کالا ہے تو بھی کتا ہے، سفید ہے تو بھی کتا ہے۔ فالتو چیزوں کی بحث نہ کریں، ٹھیک ہے؟ علم کو حاصل کریں، دین کو سیکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، آپسی بھائی چارہ، اخوت، اس کا جو کبھی کسی موقع میں بھی سودا نہ کریں، مسلمانوں کا انتشار کبھی بھی برداشت نہ کریں، آپسی ایکتا کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں بڑی سوچ رکھیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ میرا ہے، چاہے اہل حدیث ہے تو بھی میرا ہے، بریلوی ہے تو بھی میرا ہے، دیوبندی ہے تو بھی میرا ہے، اگر وہ امارت میں جڑا ہوا ہے تب بھی میرا ہے، شورا میں جڑا ہوا ہے تب بھی میرا ہے، جمیعت میں جڑا ہوا ہے تب بھی میرا ہے، مسلم پرست اللہ میں جڑا ہوا ہے تب بھی میرا ہے۔ یہ اس سوچ پہ آئیں گے، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں گے تو ہم بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں، بڑی منزلوں کی طرف ہمارے قدم اٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔